محترم ناظرین، آئیے سیدنا یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل قاسمی اسٹوری پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہایت اہم اور نصیحت آموز واقعہ ہے، جس کے سننے سے نیک کاموں کی محبت اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت و رغبت اور طبیعت کو فرت حاصل ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو جس کو خدا تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا، بہترین قصہ فرمایا، اور علماء متقدمین اور فضلاء متاخرین کی کتابوں میں یہ ذکر آیا ہے، کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو قرآن مجید میں احسن القصص کہہ کر بیان فرمایا ہے، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان واقعہ سے خوب واقف فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن الی آخرہ۔ ہم آپ سے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بیان کرتے ہیں، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن تو تھا پہلے اس سے بے خبروں میں۔ بعض علماء کرام نے اس میں اختلاف کیا ہے، حق تعالیٰ سبحانہ نے قصے کو سب قصوں میں قرآن مجید کا بہترین قصہ کیوں فرمایا، اور بعضوں نے یہ کہا کہ یہ قصہ سب پیغمبروں کے قصے سے احسن ہے، اور بعضوں نے کہا کہ صبر جمیل یعقوب علیہ السلام کا قرآن مجید میں مذکور ہے، اور صبر سب سے بہترین چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قصہ کو احسن کہا ہے۔ اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ پہلی باتیں خواب کی تھی اور تمام حقیقتیں اس قصے میں بیان ہوئی ہے۔ خیر جو کچھ بھی ہو، بہرحال یہ قصہ عجیب و غریب اور نہایت مؤثر ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہر انسان نیک بن سکتا ہے اور دنیا کی تمام برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ سورہ یوسف کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک روز 7 یہودیوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مباحثہ کیا، یعنی یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ہماری توریت بہتر ہے تمہارے قرآن مجید سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارا قرآن مجید بہتر ہے تمہاری توریت سے۔ کے جواب میں یہودیوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ توریت میں مذکور ہے اور آپ کے قرآن مجید میں نہیں، درحالے کہ وہ بہتر قصوں میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مناظرہ کا حال بیان کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حضرت عمر کو غمگین دیکھ کر بہت زیادہ متفکر ہوئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے بحکم رب العالمین اور پورا قصہ یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ اور قصہ کا شروع یہ تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بعد مدت کے شہر کنعان میں تشریف لائے، پھر یہیں مقیم ہوئے، اور بی بی راحیل یعنی والدہ محترمہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد تولد ہونے بنیامین کے انتقال فرمایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 5 برس کی تھی اور اپنے 11 بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور بنیامین اس وقت شیر خوار بچے تھے۔ ان کی خالہ نے لیا ان کی پرورش کی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر جا کر سب بیٹوں کو دیکھا، لیکن ان کو کسی پر پیار نہ آیا مگر یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، اور یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی، آپ کثیر الاولاد ہیں اور آپ کی صرف ایک ہی بیوی ہے، سب بیٹیوں اور سب بیٹوں کی خدمت ایک ہی بیوی سے نہیں ہو سکتی، لہذا اگر آپ چاہیں تو یوسف کو مجھے دے دیں، ہم اس کی پوری خدمت اور پرورش کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہن کی فرمائش پر حضرت یوسف کو ان کے سپرد کیا، اور وہ حضرت یوسف کو اپنے گھر لے گئیں۔ ان کی پرورش بہت ہی ناز و نعمت سے کرنے لگی۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف کو دیکھنے کے لیے ہر گھڑی دل تڑپتا رہتا، اور وہ فرط محبت میں اپنی بہن کے گھر جا کر دیکھ آتے تھے۔ اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف سے زیادہ بڑھنے لگتی۔ تب بہن سے کہا کہ میں بغیر یوسف کے ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتا، میرے پاس ہی یوسف کو بھیج دو۔ اس بات کو سن کر ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ میں بھی بغیر یوسف کے نہیں رہ سکتی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ایسا کرو کہ یوسف ایک ہفتہ تمہارے پاس رہیں اور ایک ہفتہ میرے پاس رہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پہلا ہفتہ میرے پاس ہی رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی منظور کر لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ایک کمر بند تھا۔ حضرت یعقوب کی بڑی بہن کو وہ کمر بند اپنے دادا کی میراث سے ان کے حصے میں پہنچایا تھا،
اور اسی کمر بند سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بوقت قربانی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے گھر میں 7 دن رہے، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو طلب کیا، تب ان کی بہن نے ہیلا سازی کی تاکہ یوسف کو کسی بہانے سے چور بنا کر پھر اپنے گھر میں لے آؤں۔ اور اس وقت کی شریعت الہیہ میں یہ قانون تھا کہ جو کوئی کسی چیز کو چراتا وہ پکڑا جاتا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا۔ پس بعد 7 دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو منگوایا، پھر ان کی بہن نے ہیلا کر کے یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے باپ کا کمر بند گم ہو گیا ہے، اور یہ یقین ہے کہ یوسف کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چرایا ہے، لہذا آپ سب کو حاضر کیجئے۔ اور ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ کر حضرت یوسف کے پاس جا کر ان کے کمر بند کو جھٹ کھول ڈالا اور کہا کہ یوسف میرے پاس مجرم ہوا اور وہ 10 برس میرے پاس قید رہے گا اور ہماری خدمت کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خجالت کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف لے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر بعد وفات اپنی بہن سے یوسف کو اپنے گھر واپس لے آئے اور سب فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے بیان کیا کہ میں نے شب گزشتہ خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب 11 ستاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ترجمہ: جس وقت کہا کہ یوسف نے اپنے باپ سے اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شب کو 11 ستارے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب معلوم کیا کہ بھائی سب ان کو ذلیل و خوار کریں گے، تب کہا کہ ان جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ ترجمہ: اور کہا یعقوب علیہ السلام نے اے بیٹے میرے مت بیان کرنا خواب اپنا بھائیوں سے، کیونکہ اس خواب کو سن کر وہ تیرے واسطے البتہ کچھ فریب بنائیں گے، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی اس خواب کی تعبیر سنتے ہی وہ سمجھ گئے کہ 12 بھائی اور ایک باپ اور 4 ماؤں سے، اور وہ یہ سمجھ لیں گے کہ سب تیری طرف محتاج ہوئے ہیں، اور شیطان لعین ان کے دل میں حسد ڈال دے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی، جیسا کہ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں۔ ترجمہ: سماعت فرمائیں۔ اور اسی طرح نوازے گا تجھ کو ٹھیک اور درست بات یعنی تعبیر خوابوں کی، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا کہ پورا کیا تیرے 2 باپوں پر جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی داؤد ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر، اور البتہ تیرا رب بہت خبر والا ہے اور حکمت والا ہے۔ جب یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف کے بھائیوں نے سنی تو بہت ہی حسد کرنے لگے۔ ترجمہ: اور جب کہنے لگے ان کے بھائی البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے باپ کو ہم سے، اور کہنے لگے ہم لوگ قوت والے ہیں اور ہمارا باپ اپنی اولاد کے معاملے میں شرعی غلطی پر ہے، اور ہم ہی لوگ ان کے وقت پر کام آنے والے ہیں، اور میرا بھائی یوسف ابھی چھوٹا ہے، دوسرا بھائی بھی جو اس کا سگا ہے وہ ابھی چھوٹا ہے، اور ہم سب سوتیلے ہیں۔ یہ باتیں یوسف علیہ السلام کی نابالغی میں کہی گئی تھی، حالانکہ یہ باتیں تانا زنی پر محمول ہوتی ہے، لہٰذا یہ باتیں بھائیوں کو کہنا کسی طرح درست نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی بنے ہوئے، اور ایک نے اللہ کی طرف سے بڑا مرتبہ پایا، لیکن ابتدا میں سب سے رنج اٹھانے اور اپنے باپ کی بھی اور اپنے بھائی کی بھی، اور وہ سب کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: سماعت فرمائیں۔ بھائیوں نے آپس میں صلاح کی کہ بس اب یوسف کو کسی طرح مار ڈالو یا کسی ایسی جگہ پر پھینک آؤ جہاں سے وہ آ نہ سکے، اور وہ کسی دوسرے ملک میں اکیلا رہتا ہے تاکہ والد محترم کی پوری توجہ تم لوگوں پر رہے۔ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مناسب خیال کرو تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہیں جنگل میں جا کر کسی کنویں میں پھینک دیں تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھائی نہ دے، پھر توبہ کر لو اور اپنے باپ کو ہمیشہ مطیع و فرما بردار ہوتا۔ یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس حرکت ناشائستہ سے درگزر فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام یہودا تھا اور تمام بھائی اس کے فرما بردار تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ مت مارو، یہ ہمارے بھائی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ترجمہ: ایک بولنے والا بولا کہ مت مارو یوسف کو اور پھینک دو اس کو ایک گمنام کنویں میں، اٹھا لے جاوے اس کو کوئی مسافر، اور یہ باتیں ان کے بڑے بھائی نے کی۔
اگر تم کو اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کرنا ہے تو بس یہی کرو، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جان سے مار ڈالنا بہت بڑا گناہ عظیم ہے، اور میری رائے تو صرف یہ ہے کہ راستے کے کنارے پر کسی کنویں میں جو میدان میں واقع ہو اس میں ڈالنا ایک حد تک درست ہو سکتا ہے، تاکہ کوئی راہ چلتا سوداگر پانی کے واسطے کنویں پر آئے گا اور اسے اٹھا کر اپنے ہمراہ کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا، اور ہم اس طرح بدنامی بھی کم ہوگی اور خون ناحق سے بھی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ رائے تقریباً سب بھائیوں کو پسند آئی اور سب نے ایک جگہ جمع ہو کر صلاح و مشورہ کیا یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے کس طرح کیوں کر لیا جائے اور کب اور کس وقت دور میدان میں لے جایا جائے، جو ہمارے دلوں کو غرض و غایت اور مقصد ہے۔ سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے والد بزرگوار کو ہر وقت سمجھاتے اور اطمینان دلاتے، یہاں تک کہ ان کے بھائیوں نے کہا تھوڑی دیر کے واسطے عزیز یوسف کو ہمارے ہمراہ کر دیجئے تاکہ کسی بڑے میدان میں جا کر ان کو کچھ کھیل دکھائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح قبول نہ کرتے۔ پھر سب بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا یوسف ہی کو فریب دینا چاہیے، تو یہ خود اپنے باپ سے چلنے کے واسطے اصرار کریں گے۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے کہا، اے ہمارے بھائی، تم ہمارے ساتھ سیر کو اور تماشا میدان کا دیکھنے چلو۔ ہم لوگ تو خوب تماشا کھیل میدان میں دکھاتے ہیں اور وہاں بکری کا دودھ بھی خوب پلائیں گے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بے شک میں آپ لوگوں کے کہنے سے اس جگہ پر جانا چاہتا ہوں، لیکن والد کا حکم نہیں، اس لیے میں کیوں کر جاؤں۔ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، تم ہی خود اپنے والد صاحب کے پاس جا کر بولو تو البتہ وہ تم کو حکم دے دیں گے۔ پھر ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کی سر میں کنگھی وغیرہ کر کے والد صاحب کے پاس بھیج دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان کے سر و چشم بوسہ دیا، اور حضرت یوسف بھی اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں کو چوم کر کہنے لگے، اے میرے ابا جان، میں اپنی بھائیوں کے ساتھ میدان میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ سیر میدان کی کر لوں اور وہاں تماشا بھی دیکھوں اور وہیں بکری کا دودھ بھی پیوں گا۔ اگر حضور کی اجازت ہو تو میں ان کے ہمراہ جاؤں اور اپنا دل خوش کر آؤں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لگتے جگر کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر فرمایا، نعم۔ یہ بات ان کے بھائیوں نے سنی۔ حضرت یوسف کے جواب میں والد صاحب نے نام کہا اور اذن دے دیا، یعنی اجازت دے دی۔ یہ سن کر بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ اب تم لوگ والد بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کر لو، اور تم لوگ ہمارے ساتھ عہد و پیمان کر لو، اپنے چھوٹے بھائی کو کسی طرح کوئی غضن نہ پہنچے گی۔ اس کے بعد سب متفق ہو کر اپنے والد بزرگوار کے پاس گئے اور اپنے والد صاحب سے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالوا یا ابانا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے، بولے اے باپ کے اعتبار نہیں کرتے ہمارے یوسف پر، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، بھیج دیجیے ان کو ہمارے ساتھ کل کو، کیونکہ ہم لوگ وہاں کچھ کھائیں گے اور وہاں جا کر کھیلیں گے، اور یہ تو آپ کی خوب معلوم ہے ہم لوگ یوسف کی ہر طرح نگہبانی کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو میں ڈرتا ہوں کہ تم جاؤ گے اور یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور میں اکیلا گھر میں رہ جاؤں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ گے اس کو، اور میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم سب کے سب اس سے بے خبر رہو، یعنی ان کو بھی بھیڑیا کا ہی بہانہ کرنا تھا۔ سو وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اس کا خوف آیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا تذکرہ اس وجہ سے ان کے سامنے کیا کہ وہ اپنے خواب میں یہ دیکھ چکے تھے کہ بھیڑیے حضرت یوسف پر حملہ کیا اور وہ ہمیشہ اس خواب سے ڈرا کرتے تھے۔